خاتون کون تھیں جو قیامت تک کے لیے پاک دامنی کی مثال بن گئیں؟ وہ خاتون جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی تمام خاتونوں پہ برتری عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت بی بی مریم کے بارے میں کچھ واقعات کو جانیں گے۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور بیوی کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی والدہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی تھی۔ حضرت حنا کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک روز آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا تھا نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرتا اور عبادت گاہ کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال فرما گئے، اس لیے حنا نے آپ کو ولادت کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں، بھلا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی سے بڑھتی گئیں۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کہ آپ کے پاس موسمی پھل موجود ہوتے۔ جب حضرت زکریا آپ سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور انہیں کون دے جاتا ہے تو حضرت مریم فرماتی کہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندوں میں شامل کیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں۔ پھر وہ پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ محرم میری طرف متوجہ ہے تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا میں پناہ مانگتی ہوں تم سے ساتھ اللہ کے اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا اے مریم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تیرا کہنا صحیح ہے لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم نے کہا اے میرے پیارے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جائے، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا۔ بنی اسرائیل
اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا۔ جس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، اور اللہ اس کو اس کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ عرض یہ کہ تمام بشارتوں کی بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی ہیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کی پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے یعنی سلام کرتا ہے۔ ابن کثیر۔ یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزندے کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بیم یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئی۔ تفسیر خوانی ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگایا پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام بحکمت رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گی، تو تازہ خرمے کھاؤ اور پانی پیو اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں کو ٹھنڈی کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہیں تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی۔ جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ مریم علیہ السلام نے اس حمل اٹھایا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد زا اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کو اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کو کوئی آدمی دیکھے تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہ بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا بڑا کام تو نے کیا ہے اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے سے ہو کر بولے کہ تو ہم سے مذاق کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا کا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ، پھر اس کو گود میں لے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا ہے۔ اے ہارون کی بہن
نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے بات کیسے کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ معروف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملاقات کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز میں ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر غوار کی زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتابت ملنے کی خبر دی۔ اس مفہوم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔